تو بہت سارے ہمارے ہاں ناکامیوں کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کے اندر بعض اوقات دیر از آلویز اے اسٹرکچرل ڈیفیکٹ آف دا برین آلسو. بٹ کمنگ بیک ٹو امید اینڈ افیکٹس آف امید ان دا باڈی، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب میں نے میری جس کتاب کا ریفرنس دیا انہوں نے تیسرا جنم، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا جو پہلا جملہ ہے جو میں نے شروع میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتے ہیں، جنہیں صرف امید ہو وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. جن کو اب دیکھیں یہ ان میں کیا فرق کیا ہے، اس کو میں لے مینس لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جن کو یقین ہوتا ہے ان کی کیپبلٹیز جو برین کے سیلز نے کرنی ہوتی ہے اس کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں. جن کو صرف امید ہوتی ہے وہ کچھ بہتر ہوتے ہیں، وہ دروازے آدھے کھلتے ہیں، اور جن کو شک ہوتا ہے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب بھی یہ میرے کافی آپ کہہ لیں پہلو ہیں پروفیشنل، مطلب بیسکلی میں نیورو فزیشین ہوں، پھر میں ری ہیب میں آیا، دیٹ از اے سپر اسپیشلٹی. ریہیبلیٹیشن میں نیورولوجی اینڈ آرتھوپیڈکس آتی ہے. آرتھوپیڈکس آئی تو اس میں اسپورٹس میڈیسن بھی آتی ہے. میں پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کا میڈیکل کمیشن کا پہلا چیئرمین رہا ہوں. آئی واز دا چیئرمین آف دا میڈیکل کمیشن آف پاکستان کرکٹ بورڈ. اور ہاکی کا میں ابھی تک ہوں. جتنے بھی ڈاکٹرز پاکستان کرکٹ ٹیم میں جاتے ہیں یہ ہاکی میں میرے ٹرین کیے ہوئے ہیں. اور ڈین کیزل ہوا کرتا تھا جس کو میں نے ریپلیس کیا تھا، اینڈ اس زمانے میں وہ پاکستان سے 11 لاکھ روپے لیا کرتا تھا، اور میں نے اپنی سروسز فری دی ہیں. اور میں نے توقیر ضیاء واز دا چیئرمین، اور میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا سر مجھے میں آئی گیو یو مائی فری سروسز، مجھے 300 ٹکٹ دیا کریں. تو وہ ہنس پڑا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب تسی کی کاروبار کرنا ہے؟ میں کہ نہیں تسی میں 300 ٹکٹ دیا کرو. تو وہ ہی ٹرسٹڈ می، ظاہر ہے اس کو پتا تھا میں بیچوں گا تو نہیں، تو اس نے مجھے دے دیے. میں نے 300 ٹکٹس کا ایک انکلوژر بنوایا وہاں پہ ڈسیبل بچوں کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے. اور وہ کبھی آپ جا کے دیکھیں، وہ میں ہی رن کرتا ہوں، اور وہاں پہ یہ بچے فار آل ٹائمز وہ یہاں پہ رہتے ہیں، وہ میچ دیکھتے ہیں. بلکہ مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا، کافی پرانی بات ہے. تو جب کوئی چوکا مارے، وہ بیٹنگ کر رہے تھے، تو سانپ سونگ جاتا تھا پورے آڈینس کو. میرے انکلوژر سے جو تھے نا ڈھول بجتے تھے اور اس نام کے کلیپنگ ہوتی تھی. تو وہ بعد میں نا ان کا کوچ آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں سے ہندوستانی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہ سارے اسپیشل پرسنز ہیں، ان کی نظر میں کوئی جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، ان کی نظر میں یہ نہیں کہ یہ وہ ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. تو بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم. افریدی کے ساتھ میں نے کام کیا، آئی ہیڈ ٹو ورک آن افریدی. تو افریدی کو میں نے کہا کہ جو چھکا ہے، چھکا اس کے بیٹ سے نہیں نکلتا، اس کے دماغ سے نکلتا ہے. اور جب اس کے دماغ کے اندر 100% شور ہوتا ہے کہ میں نے چھکا مارنا ہے، تو چھکا باؤنڈری سے بھی کئی فیٹ آگے جا کے گرتا ہے. اور جب یہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ میں چھکا ماروں یا نہ ماروں، یہ باؤنڈری پہ کیچ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے امید میں اور یقین میں. when you have to do it, you have to do it. پھر آپ کے آدھے دروازے نہیں کھلے ہوں گے، سارے دروازے کھلے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ اب میں ایک سٹیپ اور آگے جانے لگا ہوں کہ جب امید سے آپ گزر کے آگے جاتے ہیں تو پھر باڈی کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ. کیا یہ فلسفہ نہیں ہے؟ جو اسٹرکچرل ڈیفیکٹ، جو افیکٹس آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب آپ امید رکھتے ہیں تو لائک آئی سیڈ کیمیکل ہارمونز
نیورو ٹرانسمیٹرز آ گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. میں اور آپ تو اپنی مرضی سے خوش بھی نہیں ہو سکتے. ہمارے دماغ میں یا برین میں اگر سیروٹونن نہ ہو, وہ بھی ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے, تو ہم خوش بھی نہیں ہو سکتے. وہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے, نہیں ہوگا تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے. جب ڈپریشن میں جائیں گے تو سیروٹونن ہمیں دینا پڑے گا. تو یہ کیمیکل کی دنیا ہے. اب اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں کہ آپ نے امید کر لی یا رکھ لی یا امید باندھ لی, نیت کر لی آپ نے, اینڈ آپ یقین کی طرف جا رہے ہیں. دین واٹ ہیپنس؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اور اس کی بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اس کی پہلی مثال تو میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہماری باڈی کی ایک سکت ہے, ٹھیک ہے نا, ایک لیول ہے جس پہ اس نے ٹوٹ جانا ہے, ایک لیول ہے جس پہ اس نے ٹائم رہنا ہے. وہ چاہے کسی پہلوان کی ہو کہ غیر پہلوان کی ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اس کو آپ سوئی چبوئیں گے تو اس کو درد ہوگا, کیونکہ یہاں پہ سیلز بنے ہوئے ہیں نا. آپ اس کو سوئی چبوئیں گے, اس کو درد. آپ ٹھنڈا پانی پھینکو گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی. مطلب یہ تو نیچرل سی بات ہے نا. آپ اس کو -10 کے ٹیمپریچر پہ رکھو گے, -10 کے ٹیمپریچر پہ, تو اس کو کم نہیں لگ جائے گی, اس کا جسم فریز ہونا شروع ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھو نیپال کی پہاڑیوں پہ یوگیوں کو -50 کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد وہ سر پہ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں جو پڑتے ساتھ ہی برف بن جاتی ہے, اینڈ دے آر اسٹل الائیو. It is not humanly possible. In fact, they are transformed into superhuman beings. اس کی بھی ہوائی بات نہیں ہے, اس کی بھی سائنس ہے. ہوتا کیا ہے, ہماری باڈی کے اندر ڈی این اے کا نام سنا ہے آپ نے, اسی طرح آر این اے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈی این اے تو ہم سب پر مخصوص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آر این اے یہ پروٹینز بنانے میں مدد دیتا ہے. جب آپ کی یقین کا لیول اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ اس کرٹیکل لیول کو کراس کر لے, تو اس کے بعد باڈی اندر سے ایسی پروٹینز بنانا شروع کر دیتی ہے which can give you protection if you need protection. It gives you strength when you need strength. اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں کسی کی کیا مثال دوں, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, پھر میں کسی کی بھی دوں گا. میں چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے, میں سوئمنگ بڑی اچھی کرتا تھا, لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد I couldn't swim properly. تو میں سوئمنگ کرنے جاؤں بھی تو میں شیلو میں کھڑا رہتا ہوں. تو میرے بچے, میری بیٹی, 2 بیٹیاں اور میرا ایک بیٹا, ہم 4 لوگ سوئمنگ کر رہے تھے یہی ہالیڈے ان میں. ان کا نیا پول بنا تھا اس زمانے میں. تو میری بیٹی جو تھی وہ ڈیپ میں چلی گئی, شی واز اے گڈ سوئمر. دوسری بھی ڈیپ میں گئی, اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی, تو وہ ڈوبنا شروع ہو گئی. تو میرا بیٹا جو چھوٹا تھا, اس سے بہن کو دیکھا نہیں گیا کہ بھئی وہ ڈوب رہی ہے, تو اس نے ڈائیو ماری. اس نے جب ڈائیو ماری تو وہ ڈوب گیا. اب دوپہر کا وقت تھا, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. اینڈ آئی ریمبر کہ میں کس طرح اور مجھے کیا ہوا. میں نے پراپرلی سوئم کیا, میں گیا, میں نے دونوں کو بالوں سے پکڑا, اور ان کو بالوں سے پکڑ کے میں ایج تک لے کر آیا, اور اس کے بعد میں ایگزاسٹ ہو گیا. آئی واز اباؤٹ ٹو فینٹ, بٹ آئی میڈ اٹ, آئی مینیجڈ اٹ. دس ایکسٹرا بٹ آف انرجی دیٹ کیم ان می
that extra bit of energy that came in me, that was basically not my energy. That energy was synthesized by that level of need and belief and my love. یہی تو وہ ہے جو ہم تو کمتر لوگ ہیں نا، جو بڑے لوگ ہیں، کہ درہ خیبر کا جو قلعہ تھا، خیبر کی جنگ خیبر میں، اس کا دروازہ 20 لوگ اکھاڑ نہیں سکتے تھے، اور حضرت علی جو دیکھنے میں پہلوان نہیں لگتے تھے، اور وہ ایک ہاتھ سے اس قلعے کو اکھاڑ لیتے. یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت سنتھسائز ہوتی ہے، باقاعدہ سنتھسائز ہوتی ہے. سائنس اس کو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پیٹ کہتے ہیں، پوزیٹرون ایمیشن سکیننگ. وہ سکیننگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو یہ پروڈیوس ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ میریکلز ہو جاتے ہیں، it actually is a part of the capacity of the brain to do all these things. تو امید کے بعد جب آپ یقین کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور جب یقین کی تھرو آپ منزل تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی تبدیلیاں اور چینجز آپ کی باڈی میں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایک اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بلوچستان چلے جائیں، میں وہاں پہ رہا ہوں اور میرا ایک وقت زمانہ گزرا ہے وہاں پہ ایک بڑا مشہور ان کا طریقہ ہے چور کو پکڑنے کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انگاروں پہ چلو، اگر انگاروں پہ چلنے سے آپ کے پاؤں پہ چھالا بن گیا تو آپ چور ہو، اگر آپ کے پاؤں پہ انگارہ نہ بنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے گناہ ہو. اب کوئلہ جب بھی ٹکرائے گا آپ کے پاؤں سے یہ سکن کے ساتھ تو چھالا تو بنے گا نہیں، لیکن چونکہ دیہاتی ان کا ماحول ہے، ان کا بلیف، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ حجت آ جاتی ہے وہاں پہ بلیف کم ہو جاتا ہے، جہاں دلیل آ جاتی ہے وہاں پہ یقین کم ہو جاتا ہے. آپ اپنا قرآن مجید کو دیکھ لیں، وہ اسٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم لا ریب فیہ. جہاں آپ نے شک کے بیج بو دیے، دلیل کو لے آئے آپ. یہ الگ بات ہے کہ دلیل کو سننا چاہیے. تو جن لوگوں کو، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اور موضوع ہے جو میں ہٹنا نہیں چاہ رہا، کہ اگر روحانیت پہ کبھی ہم بات کریں تو روحانیت آپ کو ہمیشہ بہت عالموں اور فاضلوں میں نہیں ملے گی. روحانی جو لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا اورا ہوتا ہے. دے آر ناٹ پی ایچ ڈیز. اگر تعلیم سے کسی نے عالم بننا ہوتا تو سب سے پہلے تو ہر عالم پہلے پی ایچ ڈی ہوتا. عالم تو پی ایچ ڈیوں کی محفل سے ہی دور رہتا ہے، جو اس کے ایمان میں خلل ڈالتے ہیں. تو یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو چور نہیں ہوتا وہ ہی سو کانفیڈنٹ، وہ کہتا ہے میں جب چور ہی نہیں ہوں تو میرے پاؤں پہ چھالے کیوں پڑیں گے؟ آپ سوچیں نا، میں تو چور ہی نہیں ہوں، بھائی میرے پاؤں پہ چھالا کیسے پڑے گا؟ تو چھالا پڑتا بھی نہیں ہے. اس کا برین اسی وقت سنتھسائز کرتا ہے، اسی وقت ایک پروٹین سنتھسائز کرتا ہے. اب یہاں میں ایک بات بتا دوں، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ اچھا نہیں میں نے یقین کر لیا، جو ایسا نہیں ہوگا. یو کی ناٹ ڈاج یور سیلف. دنیا میں آپ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھیے گا، یو کین نیور چیٹ یور سیلف. یو کین چیٹ ایوری بڈی آن ارتھ، بیکاز یو نو واٹ یو آر. آپ چلاکی کسی اور سے کر سکتے ہو نا، آپ خود سے کیسے چلاکی کر سکتے ہو؟ چلاکی کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو آپ کو کیسے کہ مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو اس لیے یہ جتنے بھی یہ طریقے ہوتے ہیں،
ان سارے طریقوں میں یا جتنے بھی یہ تھاٹس ہوتے ہیں یا بلیفس ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو بی جینون, یو ہیو ٹو بی سمپل, یو ہیو ٹو بی کلیئر, یو ہیو ٹو بی کریڈیبل. اینڈ دو نمبری سے یہ کام نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں دو نمبری. میں اسی لیے کہہ رہا تھا آئی اسٹل, یہ اپنے اپنے ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, یو ول فائنڈ ڈزنس آف بکس, ٹھیک ہے نا, مطلب اس میں آپ کو کامیابی کے طریقے بتائے ہوں گے, آپ کو سبق یاد کرنے کے طریقے بتائے ہوں گے, آپ کو, جو کہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں, باقاعدہ ٹائم مینجمنٹ میں بکس ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, وہ ساری امپورٹنٹ ہیں. وہ سب دلیلیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو امپریس بھی کرتی ہیں. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ اپنے پہ لاگو نہیں کر سکتے. یو ول forget it like this. اور آپ آزما کے دیکھ لینا, اور آپ نے کیا بھی ہوگا. جب آپ پڑھ, یہ آپ ان کتابوں کو چھوڑ دیں, اتنے خوبصورت پوسٹ آتی ہیں. آج کل تو ہر آدمی فلاسفر بن گیا ہے, نہیں؟ اور اتنی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی, مثلا وہ آپ خلیل گبران کو بھول جائیں, آپ برٹرنڈ رسل کو بھول جائیں, اور اتنی خوبصورت آپ کو وہ آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ دے آر ویری میننگ فل آلسو, بٹ دے آر ناٹ ایپلیکل آن یور باڈی. آپ پڑھتے ہو ان کو, یو forget it. اس کی مثال وہی ہے جو اوریجنل آپ ہوتے ہو. ہمارے وہ اکبر کے زمانے میں ایک شخص آ گیا, تو وہ فارسی بولے تو پتہ لگے کہ یہ فارسی دان ہے, عربی بولے تو پتہ لگے کہ یہ عرب ہے, ترکی بولے تو لوگ سمجھیں یہ ٹرکش ہے, پنجابی بولے تو بالکل پنجابی لگے, اور بتائے نا کہ میں کہاں سے ہوں. تو اکبر نے کہا اپنے درباریوں کو کہ یار مجھے پتہ کر کے بتاؤ ہے کون, ایک کتنے جائے گا ہے. تو اس میں جو اس کا ایک رتن تھا, اس نے کہا جی یہ میرے حوالے کر دیو, میں صبح تمہیں دس دیاں گا کتنے جائے گا. اس نے کہا جی تو لے جا بھائی نو. سردیوں کا زمانہ تھا, وہ اس کو لے گیا اپنے گھر. اس کو اس زمانے میں اچھا کھانا, اس نے شاید کڑائی گوشت کھلایا اس کو خوب پیٹ بھر کے. پھر اس کو نا اس نے دودھ پلایا. اس نے کہا پیٹ اتنا بھر جائے اس کا کہ خون سارے کا سارا پیٹ میں چلا جائے, دماغ خالی ہو, جلدی نیند آئے گی. اور اس کے بعد صبح کا جو ٹائم ہوا نا, تو سویا ہوا تھا دودھ, اس نے اس کی اوپر سے چادر اٹھائی, رضائی, اور ٹھنڈا پانی پھینکا اس کے اوپر. اب وہ اس کا دماغ جو تھا نا, اس میں سرکولیشن کم تھی, اور ایک دم بڑبڑایا جب اٹھا. اس نے کہا اوے کون ہے کیا, وہ مار دیتا ہے مینوں, اور ایک دو گالیاں بھی بکی جو میں نہیں بک سکتا. تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا, کہنے لگا پنجاب ہی دا ہے تے ذات دم راسی ہے, یہ بھی دس دیتا ہے. تو جو آپ کی اوریجنل میک ہے وہ چینج نہیں ہوتی. کبھی موقع ملا تو میں جینیٹکس پہ بات کروں گا. اور یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے بیسکلی دے ایک چیز بس آپ یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں being a human being, you can actually take up any challenge, and if you are really very sincere, you can do it. میں آپ کو صرف دو چھوٹی سی مثالیں دے کے ختم کروں گا, پھر آپ کوشچن آنسر کرنا. آپ مجھے دیکھیں اس حالت میں, میری دونوں ٹانگوں میں سینسیشنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. میری دونوں ٹانگوں میں آپ چھری سے کاٹ دو, آئی ڈونٹ فیل. میرے پیر, مائی وائف از سٹنگ ہیئر, شی نوز, میرے پاؤں کو چونٹیاں کھا جاتی ہیں. اب تو میں بہت کیئرفل ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میرے پاؤں میں ایک دفعہ فروٹ کا کریٹ آیا, تو اس کی وہ جو
پھٹی ہوتی ہے, اس پہ کیلیں لگی ہوتی ہیں, تو کہ رات کو کچن میں رہ گیا, وینٹ ٹو دا کچن, وہ اندر گھس گئی میرے پاؤں میں, تو مائی بیڈ واز فل آف بلڈ ان دا مارننگ. آئی واز شاک ٹو سی, کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعد میں پتہ لگا کہ یہ وجہ تھی. اتنا کچھ, بٹ میں خود گاڑی چلا لیتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے, ایکسیلریٹر پہ ہے. آئی ڈونٹ فیل. اب آپ دیکھو کتنا ڈینجرس کام ہے یہ. اینڈ آئی ہیو گون آؤٹ, وی آلویز گو آؤٹ, یو نو, وی گو ٹو بوربن, مری, جہاں بھی جانا ہوتا ہے, آئی ڈرائیو مائی سیلف. اور یہ میں نے اس لیے, اب یہ میرا کیا بلیف تھا, میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا جب ہماری شادی ہوئی تو آئی تھاٹ کہ وی گاٹ میرڈ, تو اب ہم دل چاہے گا گپے شپے مارنے کا, بیچ میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تو کیا گپ ماریں گے, نہیں, پرائیویسی ساری ختم ہو جائے گی. تو اب میں نے کہا میں فرق اس کو کہوں کہ تم گاڑی چلاؤ, میں بیٹھوں, تو ویسے ہی بندہ زنانہ سا لگتا ہے, کوئی بیوی چلا رہی ہے تو بیٹھا ہوا ہے. تو آئی تھاٹ کہ نہیں, چلانا بھی میں نہیں ہے, اور چلانا بھی ضرور ہے, اور ہونا بھی اکیلا ہے. سو دیٹ واز اے لیول آف کمٹمنٹ, اینڈ آئی ایم اسٹل ڈرائیونگ. اب میں تھوڑا بہت ڈرائیور استعمال کر لیتا ہوں. دس چینج has come, and there are so many other changes which I don't want to discuss now. پھر کبھی موقع ملا, شاہ صاحب نے بلایا تو میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ladies and gentlemen, what I would like to conclude and then ask you for questions, کہ زندگی میں پازیٹیو سوچیں, زندگی میں امید رکھیں تاکہ آپ کے در و دروازے کھلیں. لیکن یاد رکھیے گا, اگر آپ سکسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقین رکھیں, اینڈ جسٹ بلیو what you are going to do will be done. Thank you very much.